شب برات میں آؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکاؤ، کہو اے معبود برحق، اے میرے خالق و مالک، اے میرے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، میری بیوی گھر میں تیری بارگاہ میں سجدہ کی رہی ہے، اے مولا تو مجھے جو بھی اولاد دے، بیٹی دے یا بیٹا دے، اے مولا اگر بیٹی ہو تو وہ کنیز فاطمہ زہرا ہو، اے مولا اگر بیٹی ہو تو کنیز فاطمہ زہرا ہو، اے مولا اگر میرا بیٹا ہو تو وہ غلام حسین ہو، وہ غلام حسین ہو، غلام غوث اعظم ہو، غلام اعلیٰ حضرت ہو، غلام غریب نواز ہو، مانگو رب کی بارگاہ سے، اور پھر رب کی رحمت جب فیصلہ کر رہی ہو اس کو بیٹی دینی ہے یا بیٹا دینا ہے، کیا سہانا وقت ہو کہ ماں کا سر سجدے میں، باپ کا سر بھی سجدے میں، اور رب کی رحمت فیصلہ کر رہی ہو اس کو بیٹا دیا جائے تو غلام حسین دیا جائے، اس کو بیٹی دی جائے تو کنیز فاطمہ زہرا دی جائے۔ اپنی اولاد کا مستقبل سنوارنے والوں، سنوار یہ اپنی اولاد کا مستقبل پرہیزگار بنانے کی کوشش کیجئے۔ ہم اور آپ صرف کوشش کرتے ہیں، باقی اس معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہمارا رب ہے، پہنچاتا ہمارا رب ہے، لیکن طریقہ ہونا چاہیے۔ آج شب برات آنے والی ہے، پرسوں کو جتنے بھی لوگ ہیں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اس رات کو ایسے نہ گوا دینا کہ کہیں موبائل میں بیٹھ کر چوراہے پہ تم رات کو گوا رہے ہو، کہیں تم موبائل کہیں بائک اسٹارٹ کر رہے ہو۔ آج کل تو ہمارے سنیوں میں فیشن چل گیا ہے کہ وہ شب برات کی رات میں موٹر سائیکل نکالنے کے لیے کانو سید بابا کے مزار پہ پور کرتے ہوئے کانو سید بابا کے مزار پہ، کبھی اس بابا کے مزار پہ، کبھی اس ولی کے مزار پہ۔ ہم ولیوں کے منکر نہیں اور ان کی بارگاہ میں جانے کے منکر نہیں، لیکن یہ بڑی قیمتی رات ہے، یہ بڑی قیمتی رات ہے۔ تم کرتے کیا ہو؟ بائک اسٹارٹ ہو رہے ہیں شب برات میں، کبھی اس مزار پہ کبھی اس مزار پہ۔ جائیے مزارات پہ، جائیے قبروں پر، شب برات میں قبروں پر جانا حدیث پاک سے ثابت ہے، جائیے قبروں پر۔ طریقہ بدل دیجئے، طریقہ بدل دیجئے، اور جب طریقہ بدلیں گے آپ تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ تمہارے اس طریقے کو دیکھ کر کے سنیت بدنام ہو رہی ہے، سنیت بدنام تمہارے کارناموں کو دیکھ کر کے۔ ایسے کارنامے کرتے ہو تم کہ کارنامے تم کرتے ہو کہ جو دیابنا ہے، وہابی ہے، کہ جو بھی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ دیکھیے مولانا آپ کے ساتھ آپ کی قوم یہ کر رہی ہے، تو کیا یہ آپ نے اجازت دی ہے؟ کرتے تم ہو، جواب ہمیں دینا پڑتا ہے، جواب علماء کو دینا پڑتا ہے۔ اس رات کی قدر کو جانو، جس ولی کے مزار پہ جانا چاہتے ہو رات میں، دوسرے دن بھی جا سکتے ہو اور راتوں میں بھی جا سکتے ہو، لیکن اس رات کو کرانا مت، بائک اسٹینڈ میں نکالنا مت، ادھر ادھر بھاگنے میں مت نکالنا، بلکہ مسجدوں میں اپنی پیشانی رکھ کے اپنے رب کی بارگاہ سے مانگو، مولا باوری نکل گئی، ہم نے صبر کیا، پروردگار کے انبیاء پہ حملہ ہو رہا ہے، اے مولا ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، پروردگار دلی کی مہرولی میں مسجد کو شہید کر دیا گیا، ہماری آنکھیں رو رہی ہیں، اے مولا چاندنی چوک میں مسجد کو نقشے سے غائب کر دیا گیا، مولا ہم رو رہے ہیں، اے مولا جن مسجدوں میں ہم عبادت کر رہے ہیں ان کی حفاظت کر لے، مولا ان مسجدوں کو بچا لے، کیونکہ یاد رکھو اگر مسجد سلامت ہے، مدرسے سلامت ہے تو تم سلامت ہو، اور مسجد سلامت نہیں ہے، مدرسے سلامت نہیں ہے تو تمہارے چہروں پر یہ داڑیاں سجی ہوئی نہ ملے گی، تمہارے جسم پر اسلامی لباس نہ ملے گا، تمہارے سروں پر امامے نہ ہوں گے، یہ سب کچھ صدقہ ہے مسجدوں مدرسوں کا۔ اس لیے رب کی بارگاہ میں مسجدوں میں آ کے پیشانی جھکا کے مسجدوں کا تحفظ مانگو، مدرسوں کا تحفظ مانگو، اور یہ مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ ورنہ ایسے نظارے دیکھتے رہو گے، آج وہاں کی چھینی کل وہاں کی چھینی، آج اس پر بلڈوزر کل اس پر بلڈوزر، اور تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو گے، بیٹھے رہو گے تم۔ وجہ کیا ہے کہ تم نے خود مسجدوں کو ویران کیا، اور میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں کہ وہ نعمتیں جن کی قدر نہیں کی جاتی اللہ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے،
ان نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے. یار یہ تو نعمتیں ہیں, یہ نعمتیں ہیں اللہ کی ہمارے لیے, ان کی قدر کو جانے. مصطفیٰ فرماتے ہیں شب برات میں قبرستان میں جاؤ, نبی خود گئے ہیں, شہدائے احد کی قبروں پر مصطفیٰ گئے, حدیث پاک سے ثابت. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی کہ 15 شعبان مصطفیٰ جان رحمت میرے پاس میرے بستر پر, اور آقا اٹھے اور اٹھ کے بستر سے غائب. عائشہ فرماتی میری آنکھوں میں نے دیکھا نبی کہاں چلے گئے. فرماتی ہے میں جو اٹھ کے گئی تو مصطفیٰ جان رحمت جنت الباقی شریف میں تشریف فرما قبرستان میں. عائشہ فرماتی ہے میں پہنچ گئی, نبی نے فرمایا عائشہ تم کیا یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کا نبی تمہارے ساتھ وعدہ خلاف نہیں کرے گا, عادت نہ کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ میں سوچ رہی تو ہو سکتا آپ کسی دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس چلے گئے ہو. تو نبی نے فرمایا عائشہ یہ 15 شعبان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ 15 شعبان ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت آسمان دنیا پر سایہ کیے ہوئے ہیں. اے عائشہ سنو, یہ وہ مقدس رات ہے. اس رات میں اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. مصیبت زدوں کو مصیبت سے نکالتا ہے, پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. نبی نے فرمایا تھا عائشہ یہ وہ مقدس رات ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں کہ اس رات پہ بھی نہیں بخشے جاتے. کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ نبی نے فرمایا ایک ہے ماں باپ کا غدار, ماں باپ کا بولیے ماں باپ کا غدار, ماں باپ کی شان میں گستاخی کرنے والا. اور نبی نے فرمایا دوسرا ہے کینہ, بغض و حسد رکھنے والا, کینہ رکھنے والا, وہ اس رات میں بھی نہیں بخشا جاتا. یار کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جو اتنی مقدس رات میں بھی نہ بخشا جائے. بولیے بد نصیب ہے کہ نہیں, اتنی مقدس رات میں بھی نہ بخشا جائے. آج حالات یہ ہے ہمارے, کینہ بغض حسد کوٹ کے بھرا ہوا ہے ہمارے سینوں میں. حالت یہ ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوں صف میں, اور میرا مخالف آ گیا میری برابر میں کھڑا ہو گیا آ کے, تو اب اس کی ساری نماز جو ہے وہ بغض و حسد کی نظر ہو گئی. وہ پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اور دل میں کیا ہے, ارے یار یہ کہاں سے کھڑا ہو گیا میرے پاس میں آ کے, یہ کہاں سے کھڑا ہے میرے پاس میں آ کے, اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے, اس کا مکان گر جائے, اس کا یہ ہو جائے, اس کا وہ ہو جائے. دنیا بھر کی باتیں ذہن میں. ابے کھڑا تو بھی رب کی بارگاہ میں کھڑا, یہ بھی رب کی بارگاہ میں, تو بھی کہہ کے کھڑا ہوا مولا نماز تیرے لیے, اس نے بھی کہا مولا نماز تیرے لیے, یہ بھی خدا کا بندہ, تو بھی خدا کا بندہ, اور حالت نماز میں تیرا خیال تو اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے تھا. نماز تو وہ نماز ہے کہ جب بندہ حالت نماز میں ہو تو نہ دنیا کا خیال, نہ مافیا کا خیال, نہ اولاد کا خیال, بلکہ یہ جان لے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں, اور حالت نماز میں ہوں خدا مجھے دیکھ رہا ہوں. خیال ہونا چاہیے, لیکن کوئی نماز حسد کی نظر ہو جاتی ہے. نبی فرماتے کینہ رکھنے والا اپنے دل میں اس رات میں بھی نہیں بخشا جاتا. تو میں جہاں تک نتیجے پر پہنچا وہ یہ کہ اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں جو اتنی مقدس رات میں بھی رب کی بارگاہ سے نہ بخشا جائے. بغض حسد کینہ نکال کے پھینکیے, یہ نفرتوں کا خاتمہ کرے, قتل کریے ان نفرتوں کو, ورنہ یہ نفرتیں پنپتی رہیں گی تو یاد رکھیے تمہاری مسجدیں ہاتھوں سے نکلتی رہیں گی, تمہارے مدارس جاتے رہیں گے, تمہاری خانقاہیں ہاتھوں سے نکلتی رہے گی, تمہارا معیار, تمہارا دبدبہ, تمہارا روب, اور جو بھی تمہیں اللہ نے رفعت عطا فرمائی ہے سب بالکل مٹی میں مل جائے گی اگر نفرتیں پنپتی رہیں. آپ تو یہ سوچ لیں, قرآن نے فرما دیا انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں بھائی بھائی. تو لگائیے سینے سے اپنے بھائی کو, اور دنیا کو بتائیے کہ ہم غلط فہمیوں کا شکار ضرور ہو گئے تھے, لیکن آج اپنے بھائی کو سینے سے لگا کے بتاتے ہیں یہ بھائی میرا بھائی ہے اور یہ میرا بازو ہے. بھائی بازو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں بھائی بھائی. وہ ایک مومن دوسرے مومن کا بازو ہے, ایک مومن دوسرے مومن کا بازو ہے, اور جب تک بازو سلامت
مرحلے کو گزرتا ہے، ہر مارکے میں فتح ملتی ہے۔ جب تک بازو سلامت رہتا ہے تو انسان ہر لڑائی میں فتح حاصل کر سکتا ہے۔ جب تک بازو سلامت رہتا ہے دوسرے کی ہمت نہیں پڑتی کہ اس پر حملہ کیا جا سکے۔ بہرحال آخری پیغام یہی ہے میرا چاہتے چاہتے، متحد ہو کے رہو، متفق ہو کے رہو۔ شب برات ہے پرسوں، اتوار کا دن گزار کے جو رات آئے گی وہ شب برات ہے۔ دل کھول کے عبادت کرو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں رزق بھی اسی رات میں لکھا جاتا ہے، موت بھی اسی رات میں لکھی جاتی ہے۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ پورا مہینہ شعبان کا مصطفیٰ روزہ رکھتے تھے، جیسے کنٹینیو رمضان میں روزہ رکھتے نا، 1 تاریخ سے پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے نبی، یہاں تک کہ شعبان کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ عائشہ فرماتی یا رسول اللہ پورا مہینہ روزہ رکھتے شعبان کا، رمضان کا مہینے میں فرض ہے تو شعبان کا پورا مہینہ روزہ کیوں؟ نبی نے فرمایا تھا عائشہ اسی مہینے میں موت لکھی جاتی ہے، اسی مہینے میں موت لکھی جاتی ہے۔ اے عائشہ میں دن کو روزہ رکھتا ہوں، رات کو رب کی عبادت کرتا ہوں، اس لیے کہ میری موت لکھی جائے تو میں روزے کی حالت سے ہوں، میں حالت عبادت میں ہوں۔ حالانکہ مصطفیٰ کو اللہ رب العالمین نے علم غیب عطا فرمایا ہے، نبی سب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے کہ میری موت کب آئے گی، میرے امتی کی موت کب آئے گی، سارے علوم اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرما دیے، سمجھے؟ تو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے اپنے پیغمبر کو، مصطفیٰ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے کہ میری موت کب آنی ہے، لیکن اپنی امت کو سبق سکھانے کے لیے پیغمبر نے شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا اور امت کو یہ درس دیا ہے میرے امتیوں تم بھی شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، اس لیے کہ جب تمہاری موت لکھی جائے تو یا تو تمہارا سر سجدے میں ہو یا پھر تمہارا دل روزہ میں ہو اور رب کی رحمت پکار کے گئے فرشتوں میرا بندہ عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کی موت ایسی لکھو کہ جب اس کی روح قبض کی جائے تو ایسے قبض کی جائے جیسے کودے ہوئے آٹے میں سے بال کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ ایسی موت یہ بھی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کے بارگاہ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، روشن کتاب کی قسم ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، بڑی مبارک رات ہے شب برات، روزی اسی رات میں لکھی جاتی ہے، موت اور زندگی کا فیصلہ اسی رات میں فرماتا اپنے بندوں کے حق میں، سمجھ رہے؟ کس کو بیٹا دینا ہے اسی رات میں، کس کو بیٹی دینی ہے کس رات میں، کس کی شادی ہوگی اسی رات میں، کس کو کیا ملنے والا ہے وہ سب کچھ اسی رات میں۔ تو کیا اچھا ہو کہ جب رب کی رحمت بانٹ رہی ہو اس وقت ہماری پیشانی اپنے رب کی بارگاہ میں رکھی ہے نا، اور مانگے مولا تیری رحمت بانٹ رہی ہے، مولا تو سائل کو دینے والا ہے، میں سائل ہوں اور تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں؟ ایک غلام تو اپنے مالک سے مانگتا ہے نا، مولا میں تو تیرا بندہ ہوں اور تو مالک ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو معبود بھی ہے، اے مولا سب کچھ تو ہے، اگر تجھ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے، اور تیری بارگاہ سے نہ ملا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ اس انداز میں مانگو تو صحیح، انشاءاللہ جو مانگو گے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ پہلے کھڑے ہو کے سب اللہ سب پہ درست کیجیے۔ آئیے کاندھے سے